بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، حدیث پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے سخت عذاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ لمبی حدیث ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی، دیکھتے چلے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی سونا چاندی والا، سونا چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں، دانت کی شکل میں ہو، بہرحال سونا چاندی جو نصاب کے برابر، سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ، اس کا کوئی مالک ہو لیکن لا یؤدی منها حقا، اس کا حق اس میں سے ادا نہ کرتا ہو، یعنی اس پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کا حق مارتا ہے، تو نہیں ہے کوئی ایسا سونا چاندی والا جو اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ حق سے مراد وہی زکوٰۃ کا حق ہے جو فرض ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ دینے والا غریب مسکین پر احسان نہ جتائے۔ حدیث میں حق بتا کر اشارہ کیا کہ زکوٰۃ دینے والا یہ کوئی زکوٰۃ دے کر احسان نہیں کرتا، بلکہ جس کا حق تھا اس کا حق اس تک پہنچاتا ہے، اور حق کا چکانے والا، ادا کرنے والا محسن نہیں ہوتا ہے۔ اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تو زکوٰۃ نہ دینے کے سخت وعید کا یہ مستحق ٹھہرتا، اس کے مال کی پاکی نہیں ہوتی، مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ بہرحال فرماتے نہیں کوئی سونا چاندی والا جو اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا صفحت لہو صفائح من نار، صفائح صفیحہ کی جمع تختے کو کہتے ہیں، اس کے لیے آگ کے تختے تیار کیے جائیں گے، وہی سونے چاندی جنہیں تختے بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جہنم، بس اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اور اس تختے کے ذریعے وہی سونے چاندی جسے آگ بنا کر جہنم میں تپایا جائے اور گرم کیا جائے، اس کے ذریعے سے اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جنب پہلو، جبین پیشانی، ظہر پشت، جسم کے ان 3 اعضاء کو داغا جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے پہ عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اس میں علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ منع زکوٰۃ میں ان 3 اعضاء کا دخل ہوتا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دینے والا آیا، پہلو تہی اختیار کرتا ہے، پیشانی پر شکنے لے آتا، پیشانی پر بل پڑ جاتا، اور سامنے والا ہٹتا نہیں ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو یہ آدمی پیٹ پھیر کر کے وہاں سے الگ ہو جاتا۔ تو پہلو، پیشانی اور پشت، پیٹھ، ان سب کا دخل ہوتا ہے منع زکوٰۃ میں، اس لیے ان کو
اسی کے مال سونے چاندی کو آگ بنا کر اس آگ کے تختے کے ذریعے سے داغا جائے گا. کلما ردت اعیدت لہا، جب جب اسے لوٹایا جائے گا تو پھر اس کے لیے اعادہ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی کو تختے بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور اس کے پہلو پیشانی پشت کو داغا جائے گا، اور جب یہ تختے ٹھنڈے پڑنے لگیں گے تو اسے پھر جہنم کی آگ میں لے جا کر کے گرم کر کے وہاں لوٹایا جائے گا، اور پھر دوبارہ لایا جائے گا، اور پھر سے اس کے لیے یہ عذاب شروع ہو جائے گا. گویا کہ عذاب میں تسلسل رہے گا. جب اسے لوٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا جہنم کے اعیدت، تو پھر اس کے لیے اس کو دوبارہ لایا جائے گا، دوبارہ وہ عذاب شروع کیا جائے گا. فی یوم، ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر، یعنی قیامت کا دن. قیامت میں 50 مواقف ہوں گے ٹھہرائے جانے کی جگہ، ہر موقف 1000 سال کے برابر، تو وہ کل 50,000 سال کے برابر ہو جائیں گے. یہ قیامت کے دن کی شدت ہولناکی کی وجہ سے، لہذا جن لوگوں کے لیے شدت ہولناکی کا سامنا ہوگا ان کے لیے وہ دن اتنا طویل ہوگا. ورنہ جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، حدیث میں آتا ہے 2 رکعت فجر یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بقدر وہ دن ان کے لیے ہلکا پھلکا ختم ہو جائے گا. جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے وہ دن مختصر یا لمبا ہوگا. لہذا کسی طرح کا کوئی روایت میں یا آیت میں تعارض نہیں ہوتا. یہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس دن کی شدت ہولناکی یا اس دن کی طوالت، لمبا دن یا مختصر دن. فرمایا ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بندوں کے آپس کے معاملات بڑے سخت ہوں گے. اللہ اپنے حقوق کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. فیصلہ ہوگا بندوں کے درمیان. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہوں گے ان سب کے ایمان، اعمال وغیرہ کا محاسبہ کر کے اور فیصلہ کیا جائے گا کون کس انجام کا مستحق ہے. کسی کے لیے جنت، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ، یہاں تک کہ فیصلہ کیا جائے گا بندوں کے درمیان. پس وہ دیکھے گا اپنا راستہ یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. یہ تو سونے چاندی کے مال رکھنے والوں کے لیے حضور نے فرمایا. قیل، کہا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول، فل ابل، اور اونٹ، جانور وغیرہ ہے جن میں اونٹ ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کا مالک ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ حضور نے فرمایا ولا صاحبی ابل، اور نہیں ہے کوئی اونٹ والا جو اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہو. جیسے سونے چاندی روپے پیسے میں زکوٰۃ ہے، ویسی جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے جو نصاب کو پہنچے. آگے روایت میں تفصیل آ رہی ہے کہ کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ آئے گی. نہیں ہے کوئی اونٹ والا جو اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرتا ہو. اب اونٹ کا حق تو یہ ہے کہ نصاب کے برابر اونٹ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے. مثلا 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری دینا پڑے گا، 1 بکری کے برابر مالیت دینی پڑے گی. لیکن یہاں پر جو حضور فرما رہے ہیں وہ من حق ہا، اور اس اونٹ کے حق میں سے حلب ہوا، اس کا دودھ دونا ہے یوم وردیا، اس کے پنگھٹ پر آنے والی دھونے کے دن. اصل میں اونٹ پالنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن وقفے کے بعد اسے پانی پلانے کے لیے اونٹوں کو پنگھٹ پر لاتے ہیں اور اس دن وہاں دودھ دوتے ہیں. تو جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا کہ آج پنگھٹ پر جہاں پانی وغیرہ پلایا جائے وہاں اونٹ جمع ہوں گے، اونٹنی آئیں گے، لہٰذا وہاں سے ہم کو دودھ وغیرہ مل جائے گا. تو اس پنگھٹ پہ اونٹوں کے لانے، پانی پلانے کے دن دودھ نکال کے غریبوں مسکینوں میں بانٹنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اخلاق اور مروت اور ہمدردی کی وجہ سے حضور نے اس پر عمل کرنے کو مؤقت قرار دیتے ہوئے یہاں پر اسی دودھ دونے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کو بیان فرما دیا.
یہ فرض واجب نہیں ہے کہ دودھ دو کر کے ان کو پلاوے، یہ اخلاق کی وجہ سے، مروت اور ہمدردی کی وجہ سے گویا کہ ایک مؤکد حکم ہے۔ تو حضور نے تاکید کی بنا پر ایسا حضور نے فرمایا ہے، یعنی مستحب جو تھا اس کو مؤکد کیا، اسی لیے، اور مؤکد ہی نہیں کیا، سخت تاکید فرمائی، اسی لیے فرمایا اور اٹھ کے حق میں سے اس کا دودھ دونا ہے، اس کے پنگھٹ پر وارد ہونے، پانی پینے کے آنے کے دن، اور اس نے اتنا ادنا حق کو نہیں ادا کیا، یعنی تھوڑا دودھ وغیرہ نہیں دے رہا غریبوں کو، تو ظاہر ہے کہ بڑا جو حق ہے، یعنی 5 اونٹ ہو جائے تو اس پر ایک بکری کی مالیت، ایک بکری کا دینا غریبوں میں، یہ تو اور بدرجہ اولا نہیں کرے گا۔ الا اذا کان یوم القیامہ، مگر جب کہ قیامت کا دن ہوگا، بوتیا لا بقائن قرقر، بطح کہتے منہ کے بل لٹا دینے کو، تو ان اونٹوں کے لیے اس اونٹ والے کو لٹایا جائے گا منہ کے بل، قائن قرقرین، قا کی جمع ہے، چٹیل میدان کو کہتے، قرقر بے آب ہو گیا، بالکل لقودق صحرا، کھلا میدان، کھلا ہموار اور چٹیل میدان میں اس کو لٹایا، یعنی اونٹوں کے آنے جانے اس کے لیے جو اونٹوں کے ذریعہ عذاب ہوگا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، ایک دم صاف ستھرا میدان جہاں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ پیڑ پودے، نہ کوئی پتھر روڑے وغیرہ، بالکل مسطح چٹیل میدان، ہموار اور کھلا ہوا میدان میں اسے منہ کے بل اونٹوں کے لٹایا جائے گا۔ او فرما کانت، یہ اونٹ اس سے زیادہ بھرپور ہوں گے جو پہلے تھے، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ کمیت کے اعتبار سے یہ کہ دنیا میں جتنے اونٹ اس کے پاس ہوتے تھے، جتنے اونٹ اس کے پاس ہوا کرتے تھے، ان اونٹوں میں کی تھوڑی بھی کمی نہیں رہے گی۔ کمیت میں چھوٹا بچہ بھی اگر پہلے تھا تو وہ بچہ اس کے پاس سے مفقود نہیں ہوگا، یا کیفیت کے اعتبار سے، یعنی اونٹ میں کوئی دبلا پتلا نہیں، موٹا تازہ مضبوط قسم کا، فرما کانت، اس سے بھی زیادہ بھرپور جو کہ پہلے تھے، لا یفقد منها فصیلا واحدہ، وہ اس میں سے ایک فصیل، ایک بچے کو بھی مفقود نہیں پائے گا۔ تطو باخفافھا، یہ اونٹ اسے رو دیں گے اپنے پیروں سے، اپنے کھروں سے، وتعضو بافواہ، اپنے منہ سے اسے کاٹیں گے۔ کلما مر علیہ اولاھا، کہ جب جب اس کے اوپر سے اونٹوں میں کا پہلا گزرے گا تو اس پر اس کے آخر والے کو لوٹایا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی قطار ہوگی، ایک قطار جو پہلے آئے وہ گزر جائے تو پھر دوسرے قطار کو لایا جائے، یا گولائی میں گھیرا کر کے اونٹ ہوں گے، تو اس اعتبار سے تقدیم تاخیر مانیں گے روایت میں کہ کلما مر علیہ اخراھا رد علیہ اولا، کہ جب آخر والے گزرے گا تو اس پر سے پھر پہلے والے کو لایا جائے گا۔ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس فیرا سبیلہ، وہ دیکھے گا اپنا راستہ، یا تو جنت کا ہے جہنم کا۔ کہا گیا اللہ کے رسول فالبقر والغنم، اور گائے اور بکریاں، یعنی کسی کے پاس اس طرح کے جانور ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی گائے بکری والا جو اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، الا اذا کان یوم القیامہ، مگر جب کہ قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان گائے بکریوں کے لیے منہ کے بل لٹایا جائے گا قرقر میں، یعنی چٹیل میدان، کھلے ہموار میدان میں، لا یفقد منها شیئا، اس میں سے وہ کچھ بھی مفقود نہ پائے گا۔ اور وہ جانور ایسے ہوں گے لیس فی اقصا ولا جلحا ولا عظبا، اقصا مڑے سینگ والے جانور کہتے، جلحا ٹوٹے سینگ والے کو، عظبا منڈے سینگ والے، یعنی جس کو سینگ ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بھرپور سیدھے نوکدار سینگ والے جانور ہوں گے، کیونکہ ٹوٹے سینگ ہو، مڑے سینگ ہو یا سینگ ہی نہ ہو تو ان کے ذریعے اگر ڈھائی مارے، سر سے وار کرے تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہاں تکلیف کی اذیت کی شدت کو بتانا مقصود ہے، اس لیے فرماتے ان جانور میں کوئی مڑے سینگ والا نہیں، کوئی ٹوٹے سینگ والا نہیں، کوئی بغیر سینگ والا نہیں، تنتے ہو بقرونہا، اور یہ جانور اس کو زخمی کریں گے، ماریں گے اپنے سینگوں سے، قرن کی جمع قرون، وتطوع، اسے رو دیں گے اپنے اضلاف کھروں سے، کلما مر علیہ، جب جب اس کے اوپر سے گزرے گا اس کا پہلا
یعنی پہلی والی جماعت قطار میں وہ چلی جائے گی اس کو مارتے ہوئے زخمی کرتے ہوئے، تو رد علیہ اخراہا، اس جانور کی آخر والی جماعت کو یعنی دوسرے قطار کو لایا جائے گا، یا یہ کہ تقدیم تاخیر کہ اولا اخرا کی جگہ اخرا اولا کی جگہ، کہ جب اس پر سے اس کے آخر والا جانور گزرے گا تو پھر پہلے والے کو دوبارہ لائے، یعنی تسلسل رہے گا، شروع سے لیا ختم کیا، پھر ختم کرنے کے بعد شروع کیا، ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنا راستہ یا تو جنت کا یا جہنم کا دیکھ لے گا۔ آگے گھوڑے کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا، جس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔